السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، امید ہے آپ سب خیر وافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں لرن قرآن ود اجوا ایمان۔ ہم آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، ہمارے پیارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیارے آقا بھی ایک ایسا موقع جس پر وہ بہت روئے۔ ابو طالب کی بے دین فوت ہونے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچا ابو طالب زندگی بھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مصائب و علام برداشت کرتے رہے، مگر افسوس کہ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہزاروں کوششوں کے باوجود ایمان نہ لائے۔ بخاری و مسلم میں ناظرین یہ روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو طالب کی وفات کے وقت آپ کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، چچا جان پڑھیے لا الہ الا اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو طالب کی آخری سانس تک بڑی ہی آس امید کے ساتھ مشفق چچا کو مسلمان ہونے کی تلقین کرتے رہے، لیکن ناظرین، جب ہدایت قسمت میں نہ لکھی ہو تو کیسے آئے گی؟ مگر اس وقت ابو جہل اور امیہ وغیرہ اس کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ برابر بہکاتے رہے، یہاں تک کہ جب آپ پر آخری وقت تھا، نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چچا جان اس وقت بھی اگر آپ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں تو مجھے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کے لیے سفارش کا موقع مل جائے گا۔ مگر ناظرین، ابو طالب نے کہا کہ میں عبد المطلب کے طریقے پر دنیا کو چھوڑتا ہوں۔ چچا کے بے دین فوت ہونے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سخت صدمہ ہوا۔ شدت غم سے رحمت الہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور آپ بہت روئے اور زبان اقدس سے ارشاد فرمایا، چچا کے لیے اللہ تعالیٰ سے اس وقت تک مغفرت مانگتا رہوں گا جب تک اللہ تعالیٰ مجھ کو اس سے منع نہ کر دے۔ ناظرین، ہمارے پیارے آقا نے ابو طالب کے لیے بہت رویا کرتے تھے اور مغفرت مانگا کرتے تھے۔ طبقات ابن سعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابو طالب کی وفات کی خبر دی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زاروں قطار رونے لگے اور فرمایا، علی جاؤ، جا کر ابو طالب کو غسل دے کر کفن پہناؤ اور دفن کر دو، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے اور اس پر رحم کرے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ارشاد کی تکمیل کی، پھر سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی دن تک باہر نہ نکلے، چچا کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہے۔ آنکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا یہ حکم لے کر نازل ہوئے اور سورۃ التوبہ کی یہ آیت نازل ہوئی، نبی کو اور ان لوگوں کو جو ایمان رکھتے ہیں ایسا کرنا سزاوار نہیں کہ جب واضح ہو گیا یہ لوگ جہنمی ہیں، پھر بھی مشرکوں کی بخشش کے طلبگار ہوں، اگرچہ وہ ان کے اعزاز و اقارب ہی کیوں نہ ہوں۔ ناظرین، دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے چچا سے بے لوث محبت، اور کیوں نہ کرتے، وہ ایسے چچا تھے جو ہر مشکل میں آپ کے ساتھ کھڑے رہے اور سیسہ پلائی دیوار کی طرح آپ کا سامنے ڈٹے رہے۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک بار درود شریف پڑھیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ۔ اللہ پاک ہمارے ایمان میں مزید بڑھاوا عطا فرمائے، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔